اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جمعے کے دن یا حیو یا قیوم پڑھنے کی فضیلت۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جمعے کی فضیلت۔ جمعے کا دن میرے عزیز بھائیو، انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے سے جو مانگو گے مل جائے گا، ہر مشکل ختم ہو جائے گی اور ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے اور ہر مقصد بہت ہی جلد پورا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں میں ایسا ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کے پڑھنے سے تمام مشکلاتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ یہ آج والا وظیفہ ویسے تو پورا ہفتہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ جمعے کے دن کا ہی بیان کرتا ہوں جو بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہے۔ وظیفے کا طریقہ آپ کو بیان کرتا ہوں، کس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا یہ عمل بہت سارے بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن افسوس ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مانگے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے مانگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت سے نوازے گا اور ہر وہ چیز ضرور عطا کرے گا جو ہماری ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش کو اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے۔ جمعے کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام و رحم فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کے دن مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعے کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعے کو حج جا جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جمعے کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ جمعے کے دن ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہر جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے دست انور سے اشارہ فرمایا کہ وہ بہت مختصر گھڑی ہے، وقت ہے۔ جو بھی بندہ مسلمان اس گھڑی میں نماز ادا کر کے اپنے پروردگار سے جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جمعے میں ایک خفیہ سات ایسی ہے کہ اس میں جو بھی مسلمان جس خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے دعا مانگنے کا دن جمعہ ہے۔ جمعے کے دن مانگی گئی دعا بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جمعے کے دن جو بھی بندہ جو بھی چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ متعدد کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن بہت زیادہ افضل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس دن اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے۔ جمعے کا دن اتنا زیادہ افضل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے کہ جمعے کا دن کتنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جمعے کے دن پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جس دن قیامت آئے گی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، اور جمعے کے دن ہی ساری کی ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم پر مشتمل ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش بہت ہی جلدی پوری کر دیں گے۔ اب آپ کو میں عمل کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے جمعے کے دن ہی کرنا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ عمل جمعے کی نماز کے بعد کریں۔ اگر مرد ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد عمل کریں، اگر عورتیں ہیں تو جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر آپ یہ عمل جمعے کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد دن اسلامی دن چینج ہو جاتا ہے۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کر لیں تو آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر وضو کرنے کے بعد ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو بلا نہ سکے، یعنی آپ کے پڑھنے میں کوئی بھی خلل نہ ڈال سکے۔ سب سے پہلے عمل کے وقت آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بھائی بہن کو درود ابراہیمی نہیں آتا، ویسے تو ہر کسی کو آنا چاہیے کیونکہ نماز میں ہم یہی پڑھتے ہیں، یا اگر کسی کو زیادہ لگے یعنی لمبا لگے درود پاک پڑھنے میں دشواری ہو تو وہ کوئی سا بھی پڑھ لے۔ جب آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے یعنی 100 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسم اعظم یعنی یا حیو یا قیوم پڑھنے ہیں اور اس کو 1 مرتبہ پڑھنے میں شمار کرنا ہے۔ اس اسم کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور 1000 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 100 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے اس اسم سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے دعا اپنے لیے کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل ختم ہوگی۔ آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن ہی کرنا ہے اور 7 جمعے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 جمعوں کے اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور میرا ہر بھائی بہن خود بھی یہ عمل کرے اور اپنا نام نیچے کمنٹس باکس میں بھی ضرور لکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اسے بڑی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔